सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। हाँ साहब, आपने देखा होगा अक्सर लोग मजहबी बहसों में जब उलझते हैं और मज़हब पर तनकीद भी करते हैं तो एक पहलू कहते हैं कि उलमा के यहाँ ये जो मज़हब की बहसें हैं, कील काल हैं, इनमें ऐसे सवालात ज़ेर बहस आते हैं कि जिनका इल्म से, कुरान मजीद से, हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्हीं में से अक्सर एक मिसाल पेश की जाती है कि अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो ख़ुद उठा सकें। मैं चाहता हूँ आज एक मिसाल आपके सामने एक और सवाल की रखूँ और मुझे बताइएगा क्या ये बहस कोई रेलेवेंट बहस है। हमारे यहाँ इल्म कलाम की जो रिवायत है, अक़ायद के इल्म की, उसमें ये बहस की जाती है कि क्या अल्लाह मियाँ भी झूठ बोल सकते हैं। और कहा यह जाता है कि पैगंबर ने तो जो बात बताई हम उस पर ईमान ले भी आएँ, लेकिन ये इम्कान तो बाकी रहता है, हमें साबित करना पड़ेगा कि अल्लाह ने पैगंबर से भी सच कहा। क्योंकि कोई अक्ल वाला ये भी सवाल उठा सकता है कि हो सकता है अल्लाह ताला ने पैगंबर से नाउज़ुबिल्लाह झूठ कहा हो, तो हम उसका जवाब कैसे दें। बताइएगा मुझे, क्या ये बहसें करने की ज़रूरत है हमें? अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हमारी रहनुमाई फरमाई है कि इंसान को अल्लाह का दीन किस तरह पेश करना है और लोगों से क्या तवक्को है कि वो कैसे मानेंगे। तो उसमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में बुनियादी हिदायत रख दी है। जिस वक्त अल्लाह ताला के पैगंबरों की दावत सामने आती है तो अगर किसी ने उस चिराग को रोशन रखा है जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर जलाया था, तो वही इस रोशनी से भी इस्तिफ़ादा करता है। एक बड़ी खूबसूरत तमसील है कुरान मजीद में सूरह नूर में कि ये तो हकीकत में नूरुन अला नूर होता है। आपने उस रोशनी को ज़िंदा रखा है तो आप इस रोशनी को भी पालेंगे। अगर वो हिदायत जो अल्लाह ताला ने आपकी फ़ितरत में दी है उसकी आपने कदर की है तो अल्लाह ताला तौफ़ीक देंगे, आप पैगंबरों की बात को भी सुनेंगे और समझेंगे और उसको कबूल करेंगे। तो ये बुनियादी बात पहले ज़हन में रखनी चाहिए। अब अगर किसी शख्स का ज़ौक़ इतना पस्त हो गया है कि वो इस कायनात के खालिक का तसव्वुर करता है और उसके बारे में भी इस इम्कान को मान लेता है कि वो झूठ बोल सकता है, यानी ज़ाहिर है कि इसमें अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में एक तसव्वुर किया गया ना, ये मैं किसी शरीफ़ुन नफ्स इंसान के बारे में भी कायम करते वक्त 10 मरतबा सोचूंगा। तो अगर किसी शख्स का ज़ौक़ इतना पस्त हो गया है तो आप उससे पैगंबर को मनवा के करेंगे क्या? पहले तो अल्लाह हासिल क्या है? पहले तो उसको बताना चाहिए कि ज़ात खुदाबंदी के बारे में अगर वो कोई मुस्बत रवैया रखता है तो क्या फिलवाक़े जिस परवरदिगार ने इस कायनात को बनाया, जिसने मुझे वजूद बख्शा, जो सरासर खैर है, जिसने मुझे ये हादसा अखलाक़ी दिया जिसकी बुनियाद पर मैं हुस्न क़ुबा में फ़र्क करता हूँ, वो क्या झूठ बोल देगा? मुझे याद है कि एक मरतबा हम लोग एक बाग में सैर कर रहे थे तो वहाँ दूर से देखा वो गुलाब का पौधा था, उसके किसी पत्ते पर किसी परिंदे ने बीट की थी सुर्ख रंग की। तो बज़ाहिर ऐसे लगता था कि ये फूल है, ये पत्ती है उसकी। तो आदमी इस गलतफहमी में मुब्तला हो सकता है, लेकिन क्या वाकई हम परिंदे की बीट में और गुलाब के फूल में फ़र्क नहीं कर सकते? करते। तो अल्लाह ताला ने जो हिस्से जमालियात दी है, उस हिस्से जमालियात को इसीलिए दिया गया है कि हम इस कायनात को देखें, इस कायनात में अल्लाह ताला के हुस्न को देखें, उसकी कुदरत, उसके इल्म का ज़हूर देखें, उसकी हिकमत का ज़हूर देखें। तो असल में अल्लाह ताला को मनवाने के लिए ये तरीक़े दुरुस्त ही नहीं हैं। आप पर ज़िम्मेदारी किसने डाली है कि आप इस तरह के पस्त ज़ौक़ लोगों से अल्लाह ताला को मनवाने के लिए निकल खड़े हों? अल्लाह ताला को मनवाने का वो तरीक़ा है जो अल्लाह की किताब में इख्तियार किया गया है कि आप मुतनब्बे करें, ख़बरदार करें, अल्लाह की इनायतों की तरफ तवज्जो दिलाएं, इस कायनात की तरफ तवज्जो दिलाएं, इसमें कार फरमा हिकमत की तरफ तवज्जो दिलाएं। यहाँ सूरत हाल ये नहीं है कि आपको एक चीज़ मंतकी इस्तिदलाल से मनवानी है। यहाँ सूरत हाल ये है कि वो हिदायत जो इंसान के अंदर मौजूद है उसको बेदार करना है। इसलिए पैगंबर इस तरह के मंतकी इस्तदलाल के बेरूह तरीके कभी इख्तियार नहीं करते। वो हमेशा इंजार का तरीका इख्तियार करते हैं, ख़बरदार करना, बेदार करना, गफलत से जगा देना इंसान को, और उसके लिए उस अकल को बेदार करते हैं कि जो हुस्न क़ुबा में फ़र्क करती है, जो ये जानती है कि क्या खैर है और क्या शर है। इसको दीन की दावत का सही तरीका कहा जाता है। तो हमारे यहाँ इस तरह की बहसों से लोग हज़ उठाते हैं और ये ख्याल करते हैं कि इससे हम किसी दूसरे को चित कर देंगे। इसमें आदमी से गुरेज करके उसके अंदर ज़ौक़ पैदा करना चाहिए।
یعنی اس طرح کی بحث کسی شعر کے بارے میں کوئی کرنا شروع کر دے گا تو کیا پھر اس کے بعد آپ لے کے اس کو بیٹھ جائیں گے اور اس کو یہ بتائیں گے کہ آئیے میں منطقی طور پر تم پر ثابت کر دوں گا کہ یہ شعر وزن میں ہے؟ اس کے لیے ایک خاص ذوق چاہیے ہوتا ہے، ایک خاص طریقے سے کسی چیز کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے۔ تو دین میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی قرآن میں، کہ ہم اس ذوق کو بیدار کریں۔ یعنی ایک انسان اگر اس حد تک پس ذوق ہو چکا ہوا ہے کہ وہ ایک پرندے کی بیٹ میں اور گلاب کے پھول میں فرق نہیں کر سکتا، تو اس کے اندر پہلے یہ ذوق بیدار کرنا چاہیے۔ یہ بیدار ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ صورتحال ہوگی جو فارسی کے شاعر نے بیان کی ہے کہ میں جب درختوں کو دیکھتا ہوں تو ہر ورق دفتریس معرفت کردگار، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار۔ یعنی اگر ایک آدمی بیدار ہے، غفلت میں نہیں ہے، تو یہ جو تم درخت دیکھتے ہو اس کا ایک ایک پتا، یہ جانتے ہو کیا ہے؟ معرفت کردگار۔ یہ اس کے بنانے والے کی معرفت انسان کو بخشتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو ہدایت انسان کے اندر موجود ہے اس کو بیدار کرنا اور انسان کو خود اپنے اوپر غور کرنے کی طرف توجہ دلانا۔ قرآن مجید میں آپ دسیوں مقامات پر دیکھتے ہیں کوئی منطقی نتیجہ نکالے بغیر یہ بتایا جاتا ہے اس آسمان کو دیکھو، اس زمین کو دیکھو، یہ سامنے تمہارے ایک اونٹ کھڑا ہے، دیکھو اس کی خلقت میں کیا کار فرمائی ہوئی ہے، یہ پہاڑوں پر ایک نگاہ کر کے دیکھو۔ اس طرح انسان کے اندر تدبر کی صلاحیت، غور و فکر کی صلاحیت، یہ ہے جو پیدا کی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا وہ انسان خود نکالے گا۔ ٹھیک، تو اس میں تو خدا نے پیغمبروں کو یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی کٹھجتی پر اترا ہوا ہے، وہ ایسے استدلالات کرتا ہے، تو اس جہالت سے اعراض کر لینا چاہیے۔ یعنی اس کے ساتھ خواہ بخواہ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جیسے آپ الجھیں گے، کسی کو شفا تو اس سے کیا ہونی ہے، البتہ خود آپ کے لیے دین کی ہدایت ایک بالکل ہی یوں سمجھ لیجئے کہ ریاضیاتی سی چیز بن کے رہ جائے گی۔ تو انسان کو بیدار کرنا، انسان کے فہم کو بیدار کرنا، انسان کے شعور کو بیدار کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ دین کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگوں نے اس طرح کے طریقے اختیار کیے ہیں، بس ان سے اب صرف نظر کر لینا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے، آپ بار بار یہ فرماتے ہیں قرآن کا دعویٰ ہے، فطری سادہ استدلال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ استدلال، یہ طریقہ، یہ منہج، یہ میتھڈولوجی عام لوگوں کے لیے تو بڑی مفید ہے، جو کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بندہ صحرائی ہے، کوئی مرد کوہستانی ہے، وہ تو سمجھ لے گا پہاڑ کیسے بنے، درخت، پتے، چرند پرند۔ لیکن ایک منطق کا پس منظر رکھنے والا، ایک فلسفے کا پس منظر رکھنے والا، ایک سائنس کا پس منظر رکھنے والا، اگر ان کے میدان میں اتر کے ان کو آپ شکست نہیں دیتے ہیں دینی استدلال سے، تو اس وقت تک تو وہ قائل نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے اصولیین نے وہ جو پورا علم کلام مرتب کیا ہے، وہ اصل میں پورا ایک منطقی نظام کھڑا ہوا تھا، اس کا رد کیا اس کے اندر جا کے۔ یہ دین کی دعوت میں فتح و شکست کہاں سے آ گئی؟ یہ تو لفظی دین کی دعوت کے لیے اجنبی لفظ ہے۔ اصل میں یہ ہمارے ہاں کے جو بے روح مناظرے پیدا ہوئے ہیں، یہ جو علماء کے اندر دوسروں کے استخفاف کا ذوق پیدا ہوا ہے، یہ جو اس طرح کی بحثیں کر کے لوگوں کو الجھانے کے طریقے وجود میں آئے ہیں، یہ اسی ذہنیت سے آئے ہیں۔ اچھا، آپ کے لیے فتح و شکست ہے دین ایک دردمندانہ دعوت ہے، خلوص کی دعوت ہے۔ پیغمبر دیکھ کے آ گیا ہے کہ آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ تو آپ کو اپنا دل نکال کر یہ بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس سے۔ کیا خوبصورت اسالیب رسول اللہ نے اختیار کیے ہیں کہ تم آگ کے گڑھے میں گر رہے ہو اور میں پیچھے سے پکڑ کر تم کو کھینچ رہا ہوں۔ یہ دردمندی، یہ خلوص ہے جس کی طرف جانا ہے۔ تو جو لوگ منطق میں، فلسفے میں اس طرح کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر ان کے اس الجھنے کی غلطی واضح کی جائے۔ اچھا، انہیں پہلے وہاں سے نکالا جائے، ان سے کہا جائے فطرت کی شارع پر آؤ، خدا نے تمہارے اندر جو شعور اور احساس دیا ہے اس کی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، اپنی جو عقل عام ہے، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بیدار کرو۔ یعنی وہ ایک ایسی الجھن میں جا پڑے ہیں، آپ اسی الجھن میں خود بھی چلے گئے۔ یعنی انہوں نے تو اپنے آپ کو برباد کیا تھا، اب ہم نے بھی اپنی بربادی کا اہتمام کر لیا، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی فتح و شکست کا معاملہ نہیں ہے، اور اس میں فتح و شکست کی ذہنیت سے نکل جانا چاہیے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انسان کی وہ فطرت جو اللہ نے اس کو دی ہے، صرف اس کو بیدار کریں۔ دین کی دعوت میں اصل الاصول یہی ہے، اور قرآن مجید نے یہی سمجھایا ہے، ہمیں یہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری منطقی، سارا فلسفہ نہیں بیان کر سکتے تھے،
یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں بدذوقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن حقائق کو منوانا چاہتے ہیں ان کے لیے انسان کی فطرت میں انہوں نے قبولیت کا بے پناہ جذبہ رکھا ہے، اس کو بیدار کرنا یہ اصل دعوت ہے۔ تو پیغمبروں کی دعوت کے طریقے ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کی ریاضیاتی اور منطقی قسم کی چیزیں بعض لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بن جاتی ہیں، تو یہ بجائے خود ایک مرض ہے، اس سے نکالنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ استدلال کے صحیح طریقے کیا ہیں۔ استدلال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے حدود کو پہچانیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس دعوے پر نہیں کھڑے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے آپ کو، اللہ تعالیٰ کو ہم کسی معمل اور لیبارٹری میں لے آئیں گے اور آپ کو تمام تر چیزیں جو سامنے نکال کے دکھا دیں گے۔ نہیں، ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ یہ کائنات، انسان کا وجود، مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، ربوبیت کا ظہور، یہ جو غیر معمولی معنویت ہے، یہ ایک سلیم الفطرت انسان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ یہ مانے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ جیسے ہی اس کے اندر یہ ایک مثبت احساس پیدا ہوتا ہے تو اب اس کے بعد خالق کیا ہے، خالق کے اوصاف کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پیغمبروں کا اہتمام کیا ہے۔ پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا تعارف کرانا چاہیے۔ تو کیا پیغمبروں نے جس خدا کا تعارف کرایا ہے وہ ایسا ہی خدا ہے کہ جس پر چاہے ظلم کر دے، جب چاہے جھوٹ بول دے؟ معاذ اللہ۔ ہمیں یہ جو احساس دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو سراسر خیر ہے۔ یہ حسن اور قبح کا، یہ خیر اور شر کا جو شعور ہمارے اندر دیا گیا ہے، یہ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہم اپنے خالق کو پہچانیں، اس کی سچی معرفت حاصل کریں، اور دوسری طرف اس دنیا کے اندر جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہمیں وہ فیصلہ کر سکیں۔ تو میں تو کسی عام انسان کے بارے میں بھی اگر یہ مقدمہ قائم کروں کہ اس نے جھوٹ بول دیا ہے تو 1000 بار سوچوں گا، بجائے اس کے کہ میں ایک ایسے خالق کا تصور کروں کہ جو خالق ہے، منعم حقیقی ہے، مجھے حسن کا شعور دینے والا ہے، میرے اندر اخلاق کا احساس پیدا کرنے والا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی تفصیل سے آپ نے اظہار خیال کیا۔